تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام رسول عربی لے کر حاضر ہیں، اور اس پروگرام میں جو آج جس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے، جس موضوع پر ہم نے مدنی پھول حاصل کرنے ہیں، وہ ہے صادق و امین آقا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں آج جانیں گے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے نبی پاک کے بچپن کے بارے میں جانا تھا، اور اب پیارے آقا کی زندگی کے جو شروع کے 40 سالوں تک کے واقعات ہیں، ان میں سے چند چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کے بعد اور 40 سال تک کی عمر کے درمیان کے واقعات کو جاننے کی کوشش کریں، ایک بڑی اہم بات اور ایک زبردست بات آپ کو بتانی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب امی بھی ہے۔ امی، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ یا تو یہ ام القریٰ کی طرف نسبت ہے، کیونکہ مکہ پاک کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، مکہ پاک کا لقب ام القریٰ ہے، لہٰذا امی کے معنی مکہ مکرمہ میں رہنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اور امی کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی عظیم و شان معجزہ ہے۔ دنیا میں کسی نے نہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا، بلکہ خداوند قدوس عز و جل نے براہ راست آپ کو علم عطا فرمایا۔ آپ کا سینہ علوم اولین و آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کا بیان، سبحان اللہ، جس کی شان یہ ہے تبیانا لکل شیء، یعنی ہر چیز کا روشن بیان، سبحان اللہ۔ اور مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی نے فارسی میں ایک شعر کہا جس کا معنی یہ بنتا ہے: میرے محبوب نہ کبھی کسی مکتب گئے، نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم ابرو کے اشاروں سے ہزاروں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے جس کا استاد اور تعلیم دینے والا خالق عالم عز و جل ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ سبحان اللہ۔ رب عز و جل نے براہ راست اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم و معارف کا خزانہ عطا فرمایا۔ اب یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے؟ بظاہر اس کی چند حکمتیں علماء نے شاندار انداز میں کتابوں میں لکھی ہیں۔ ایک پہلی حکمت یہ لکھی کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اور آپ کا استاد صرف خداوند عالم ہو، یعنی تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اور آپ کا استاذ فقط اللہ رب العالمین ہو، کوئی انسان آپ کا استاذ نہ ہو، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے انسان کہ یہ تو میرے پڑھے ہوئے شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حکمت علماء نے لکھی کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استاذ تھا تو شاید یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ علم والا ہوگا۔ آپ تو سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں نا، اللہ کے حبیب ہیں، اور مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ایک اور حکمت علماء نے لکھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے تو انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیا ہے، اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک حکمت علماء نے لکھی۔ اور ایک اور حکمت لکھی کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، کیونکہ استاذ کی تعظیم کرنی چاہیے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا کہ سارا عالم آپ کی تعظیم کرے۔ آپ کی تعظیم یہ جان ایمان ہے۔
سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گوارا نہ فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے زانوئے تلمس طے کرے، یعنی کسی استاد کے آگے شاگرد بن کر بیٹھے اور کوئی اس کا استاذ ہو۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ امی لقب کی یہ ڈیفینیشن بہت سارے ناظرین کے لیے پہلی بار ہوگی، اور یہ سن کر انشاءاللہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا اور مزید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 12 برس ہوئی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے نبی پاک کی ولادت اور بچپن کے کچھ واقعات کے بارے میں جانا تھا۔ اب جب عمر مبارک 12 سال ہوئی تو آپ نے پہلا شام کا سفر کیا، اور یہ سفر ابو طالب کے ساتھ تھا، کیونکہ ابو طالب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو اپنے سفر میں ساتھ لے گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے قبل، یاد رہے، 3 بار تجارتی سفر کیا۔ 2 مرتبہ میرے آقا ملک شام تشریف لے گئے، 1 بار یمن کا سفر کیا۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر تھا، اور سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس راہب نے انجیل میں نبی آخر الزماں کی نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں۔ نبی پاک کو 12 سال کی عمر میں دیکھ کر بحیرہ راہب جو تھا وہ پہچان گیا، بہت عقیدت و احترام کے ساتھ ملا، آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی، اور ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو اللہ عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں، ابر ان پر سایہ کرتا ہے، بادل ان پر سایہ کرتا ہے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں بہتر یہ ہوگا کہ اب تم مزید ان کو آگے شہر میں نہ لے جاؤ، اپنا مال تجارت یہیں فروخت کرو اور واپس مکہ لے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ بہت بڑے تمہارے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ تمہیں شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کیا، اور بہت جلد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر پھر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے چلتے نہایت عقیدت کے ساتھ سفر کے لیے کچھ سامان بھی خدمت میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ 12 سال کی عمر سے ہی میرے آقا کی نبوت کے چرچے، نبی پاک کی ہونے والی اعلان نبوت کے چرچے، پیارے آقا کا مقام جو تھا وہ لوگوں کی زبان پر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال ہو گئی۔ اب دوسرا شام کا سفر ہوا، مگر اس دوران بٹوین 12 and 25 ایئرز، یہ جو وقت تھا اس میں نبی پاک کی امانت و صداقت کا چرچا ہو چکا تھا۔ سب جانتے تھے یہ سچ بولتے ہیں، یہ امانت دار ہیں، ان کے پاس کوئی بھی امانت رکھائی جائے یہ اسے بھرپور انداز میں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت مالدار خاتون تھی اور بڑا زبردست آپ کا بزنس تھا۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے جس کے ساتھ وہ اپنی تجارت کا سامان ملک شام بھیجیں۔ ان کی نظر انتخاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی، کیونکہ وہ نبی پاک کی امانت اور صداقت کے بارے میں سن رہی تھی۔ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آفر دی کہ اگر آپ میرا سامان لے کر جائیں گے تو میں جو اور لوگوں کو معاوضہ اور پروفٹ یعنی نفع دیتی ہوں آپ کو دگنا دوں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آفر قبول کی، اور اب حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر آپ شام روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر دیا کہ وہ ان کی خدمت میں رہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام کے مشہور شہر جب بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا تھا، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکے کے رہنے والے بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، اور ان کا نام محمد ہے اور لقب ان کا امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کسی اور نے قیام نہیں کیا، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب کی سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب یہ اعلان نبوت کریں اور میں بھی ان کا خادم بن کر ان کے ساتھ رہوں۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، خبردار ایک لمحہ بھی تم ان سے جدا نہ ہونا، انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بصرہ کے اس بازار میں بہت جلد تجارت کا سامان فروخت کر دیا۔ اب آپ مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ ناظرین، واپسی کا سفر تو شروع ہوا ہے،
مگر وہ درخت آج بھی موجود ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہی درخت ہے جس کے سائے میں جب نبی پاک پہنچے تھے تو وہاں موجود راہب نے پہچان دیا تھا کہ نبی کے علاوہ کوئی اس درخت کے سائے میں اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ سبحان اللہ، وہ درخت 1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہرا بھرا ہو جاتا ہے، تپتے لکو دک صحرا میں کھڑا ہے، آس پاس کوئی اور درخت نہیں ہے، مگر اللہ کی شان دیکھیں، آج بھی وہ درخت جب موسم بہار آتا ہے تو خوب ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ وہ درخت کیونکہ ملک شام اس زمانے میں بہت بڑا تھا، اس کے بعد کچھ ملکوں کی ڈویژنز ہوئیں، آج وہ درخت جارڈن کے اندر ہے، مجھے حاضری کا شرف وہاں ملا ہے۔ آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، آپ بھی دیکھیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس مبارک شجر کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں اور اس کے چاروں طرف باؤنڈری بنا دی گئی ہے، ایک دروازہ بھی ہے اس میں۔ آئیے اندر چلتے ہیں، درود پاک آپ بھی پڑھتے رہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ چلتے ہیں اس درخت کے سائے میں۔ میرا خیال ہے میں چپل اتار لینا چاہیے، پوری جگہ باقی ہوئے ہیں جہاں یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ اس درخت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، آئے گھر روح کی ہر طے میں سمولوں تجھ کو، اے شجر تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ میرے آقا کا دیدار کرنے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے ملی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لائے۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ آپ نے دیکھا ناظرین، کتنا مبارک اور روح پرور منظر ہے، سبحان اللہ۔ آج بھی قدرت کے نظارے اس دنیا میں موجود ہیں۔ بہرحال پھر آتے ہیں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی کا سفر مکہ پاک کے لیے شروع ہوا۔ تجارت کا سامان بک چکا تھا، اچھا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر بالا خانے پر قافلے کی واپسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جب ان کی نظر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر دور سے پڑی تو انہیں ایسا لگا کہ دو فرشتے آپ کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے چل رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا بڑا زبردست اثر ہوا اور وہ فرط عقیدت کے ساتھ والہانہ انداز میں یہ حسین اور دلربا منظر دیکھتی رہیں۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے کہا، میں تو پورے ہی سفر میں یہ عجیب و غریب منظر دیکھتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی میں نے بہت ساری عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔
پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو کا بھی ذکر کیا کہ اس نے اس طرح بتایا کہ نبی آخر الزماں ہیں۔ یہ سن کر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق ہوا، بے حد عقیدت و محبت ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ یاد رہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے انہیں طاہرہ یعنی پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی اور پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بن عتیق۔ اب حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ 40 سال کی عمر میں 2 شوہر دنیا سے جا چکے تھے۔ اب آپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے تیسرا نکاح نہیں کرنا۔ بڑے بڑے سرداران قریش، بڑے بڑے مالدار لوگوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، مگر آپ اس طرف مائل نہ ہوتی تھی۔ مگر اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب معلومات کی اور تھوڑی سی آپ کے رشتہ داروں سے معلومات کی تو دل آپ کی طرف راغب ہوا۔ پھر آپ نے نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا اور پھر آپ کے رشتہ داروں کے مشورے کے بعد یہ نکاح وقوع پذیر ہوا۔ 25 سال نبی پاک کی عمر مبارک ہے، پہلا نکاح ہے اور وہ ایک ایسی خاتون سے ہو رہا ہے کہ جو بیوہ ہیں اور ان کی عمر 40 سال ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی دیکھیں، بہت ساری باتیں عقل مندوں کے لیے یہ اشارتاً میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک بی بی خدیجہ دنیا میں حیات رہیں کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ بہت زبردست یہ جوڑا تھا، آپس میں بڑی محبت تھی۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح نبی پاک کا ساتھ دیا وہ بھی مثالی ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں جب اعلان نبوت کے وقت کے واقعات اور اس کے بعد کے واقعات کا ذکر کریں گے تب انشاءاللہ اس کو مزید اچھے انداز میں سن پائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی فہم و فراست، ایسی عقل و دانش عطا فرمائی کہ اس زمانے میں جب جہالت کا دورہ تھا، بات بات پر تلوار نکل آتی تھی، خون خرابے کی باتیں ہوتی تھیں، جھگڑے کی باتیں ہوتی تھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں بھی اپنی فراست سے، اپنی فہم سے ایسے ایسے فیصلے فرمائے کہ بڑوں کی عقل حیران ہو گئی۔ ایسا ہی ایک واقعہ کعبے کی تعمیر کے وقت ہوا۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 35 برس کی عمر تھی۔ زوردار موسلا دھار بارش ہوئی اور حرم کعبہ میں ایک ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبے کی عمارت ہی منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا کعبہ اب بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ، قبیلہ جرہم اور قصا وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لیے پہاڑوں سے جب پانی آتا تھا بارش کا تو بہت پانی بھر جاتا تھا، حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبے کی حفاظت کے لیے بالائی حصے میں قریش نے کئی بار باؤنڈریز بنائیں مگر وہ بار بار ٹوٹتی رہیں، اور اب یہ فیصلہ ہوا کہ کعبہ شریف کو ایک بار پھر ڈھا کر دوبارہ اس کی تعمیر کی جائے۔ اب بڑے زور و شور کے ساتھ کعبہ مشرفہ کی تعمیر ہوئی۔ نبی پاک خود بھی اس تعمیر میں شریک ہوئے، آپ بھی پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ کعبہ شریف کی تعمیر ہو گئی مگر اب عمارت میں حجر اسود لگانا تھا، تو اب قبائل میں پھر مشکل کھڑی ہو گئی۔ کوئی سردار کہتا کہ ہم حجر اسود لگائیں گے، ہمارے قبیلے کو یہ شرف ملنا چاہیے۔ چاروں طرف سے یہ پریشر آ گیا۔ اب اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہمارے قبیلے کو یہ اکرام ملے، یہ اعزاز ملے کہ ہم حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگائیں کیونکہ یہ ہمیں شرف ملے گا۔ اب یہاں تک کہ نوبت ایسی آ گئی کہ وہی جہالت کا دور تھا، تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں، یعنی اب یا تو جان جائے گی یا یہ کام ہوگا۔ بالکل لڑائی کے لیے تیار۔ 5واں دن آ گیا، حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے۔ ایک بڑے بوڑھے شخص نے تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے حرم کعبہ میں داخل ہوگا سب سے پہلے اس کو پنچ مان لیا جائے، وہ جو فیصلہ کرے سب کو قبول۔ سب نے یہ بات مان لی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، جو سب سے پہلے صبح شخصیت حرم کعبہ میں داخل ہوئی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ سب نے آپ کو مان لیا اور کہنے لگے واللہ یہ تو امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا شاندار فیصلہ فرمایا، سبحان اللہ. آج بھی جب اس فیصلے کے بارے میں سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نبی پاک نے حکم دیا کہ جس جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے. ہر قبیلے نے اپنا ایک ریپرزنٹیٹو دے دیا کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ ہمارا سردار. اب ہر قبیلے والوں نے جب سردار چن لیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک کو بچھایا، حجر اسود کو اس کے اندر رکھا اور اب سب سرداروں سے کہا کہ اس چادر کو اٹھائیں. سب نے ایک ایک کونا پکڑ لیا، اس چادر کو اٹھا کر وہ حجر اسود کے قریب لے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حجر اسود کے قریب پہنچ گئے تو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس مقدس پتھر کو میرے آقا نے رکھ دیا. گویا تمام قبیلوں کو نمائندگی بھی دے دی، تمام کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع بھی دیا، اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب بھی کر دیا اور ایک خون ریز لڑائی جو ہونے والی تھی اس کو بھی ٹال دیا. کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور اس کے بعد نبی پاک نے جس طرح زندگی گزاری، جو بڑے بڑے فیصلے فرمائے، وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھے ہوئے جگمگا رہے ہیں. یہاں ایک اور بات بھی ناظرین بتاتا چلوں کہ کعبہ مشرفہ کتنی بار تعمیر ہوا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل نے جو تعمیر کی وہ تو بچہ بچہ جانتا ہے، مگر شاید بہت سارے ناظرین نہ جانتے ہوں کہ کعبہ مشرفہ کی تعمیر 10 بار ہوئی. چلیں آج جان لیجئے. نمبر 1، سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا. جو بیت المعمور 7ویں آسمان پر فرشتوں کے لیے کعبہ بنا ہوا ہے، یہ ہمارا جو کعبہ ہے یہ ایگزیکٹلی اس کی سیدھ میں زمین پر موجود ہے. اور فرسٹ آف آل فرشتوں نے اس کی تعمیر کی. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر فرمائی. نمبر 3، اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا. نمبر 4، اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. اس کے بعد قوم عمالقہ کی عمارت، اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس عمارت کو بنایا. قریش کے مورث اعلیٰ قصا بن کلاب کی تعمیر بھی کعبہ مشرفہ کی ہوئی. اب 8ویں نمبر پر قریش کی تعمیر، یہ وہی تعمیر ہے جس میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر بھی دیے اور اپنی مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کیا. نمبر 9، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی پاک کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبے میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچا رکھا اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا. پھر 10ویں بار عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کو ڈھا دیا اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے. یاد رہے جو حتیم ہے، آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، جو یو شیپ کی یہ جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے نا، اس کے اندر حتیم ہے. یہاں لوگ نوافل بھی پڑھتے ہیں، مگر یاد رہے یہ حصہ کعبے کے اندر ہی ہے. کوئی اس کے اندر گیا تو گویا وہ کعبہ مشرفہ کے اندر گیا. سبحان اللہ. تو آج ہمیں یہ شرف مل سکتا ہے کہ ہم حتیم میں جا کر نوافل پڑھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کعبہ مشرفہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کے کچھ حالات ہم نے سنے. نبی پاک کس طرح امین اور صادق مشہور تھے، مگر جب اعلان نبوت ہوا تو امین اور صادق کہنے والے کیا آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے یا ظلم و ستم کی آندھیاں شروع ہو گئیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ یہ سنیں گے کہ پہلی وحی کیسے نازل ہوئی، اعلان نبوت کیسے ہوا اور پھر حالات کیسے بدلے، پھر کس طرح زندگی نبی پاک کی چینج ہوئی اور کیسے کیسے مظالم ہوئے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کی تفصیل سنیں گے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا